مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: لا يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وقال تعالی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری ہے اور شب قدر کی لوگ بہاریں لوٹ رہے ہیں اور شب قدر کی تلاش کر رہے ہیں، اور شب قدر اتنی عظیم رات ہے کہ قرآن مجید نے بڑی شاندار طریقے سے شب قدر کا تذکرہ کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں ادراک ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو پیارے بھائیوں، رمضان کے یہ آخری ایام ہے، شب قدر کی بہاریں ہیں، آپ شب قدر کو تلاش کریں۔ اب بھی کچھ راتیں باقی ہیں، عبادت کر کر کچھ نہ کچھ عبادت کر کر سوئیں، ہو سکے پوری رات عبادت کرے، نہیں تو کچھ نہ کچھ عبادت کر کر سوئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شب قدر کی برکات عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ جو اذان دی جاتی ہے، کیا اذان کے کلمات قرآن مجید میں موجود ہے؟ اور یہ کب سے اذان کا سلسلہ شروع ہوا؟ تو یہ اول یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں اذان کے کلمات نہیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان آیت کی صورت میں قرآن مجید میں ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ اذان کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ نماز فرض ہو چکی تھی لیکن ابھی اذان کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ مسجد نبوی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہو جاتے، جب جمع ہو جاتے تو نماز ہو جاتی، لیکن ایسا سلسلہ شروع کرنا تھا کہ سب کو باخبر کر دیا جائے کہ ہاں جی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اب جو ہے لوگ مسجد کا رخ کریں، بس کچھ ہی دیر میں نماز ہوگی۔ تو ایسا کوئی سلسلہ شروع کرنا تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ہے صحابہ نے کسی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، یا تو ہم ناقوس بجائیں یا کوئی اور جو ہے عمل کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا اور حضور نے اس کو پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اترنے والا جو اترا، اس سے جو ہے حضرت عبداللہ بن زید نے اذان سنی پوری۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور حضور نے فرمایا کہ یہ کلمات آپ حضرت بلال کو سنا دیں اور سکھا دیں، اور پھر جو ہے اذان کا اس طرح سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول مؤذن تھے اور اذان دیا کرتے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح پھر اذان کہنا شروع کی، تو اس طرح اسلام میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اذان سے ہی متعلق ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اذان کا جواب کس طرح دینا چاہیے؟ تو اذان جب بھی شروع ہو ہمیں اپنے کام کاج کو روک دینا چاہیے اور اذان کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، پھر مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تو آپ بھی یہی کلمہ کہے،
پھر مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس وقت آپ بھی یہی کلمہ کہیں اور ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے ساتھ اگر ملا لے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، تو اس پر کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر حی علی الفلاح پر جب آئے تو اس پر بھی کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور پھر جو ہے مؤذن کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب وہ کہے لا الہ الا اللہ تو اذان کا جواب دینے والا دل سے یہی کلمہ کہے لا الہ الا اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا یہ سکھایا، پھر آخر میں فرمایا اگر جس نے ایسا کہا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اذان ہمارے یہاں پر ہوتی ہے، اذان کا جواب دینے سے ہم قاصر رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات نادان لوگ گالی گلوچ، فحش کلامی یا فضول گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ فلمیں ڈرامے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں، اذان ہو رہی ہے تو آواز کم کر دیتے ہیں۔ آواز آپ نے کم کی ہے تو کیا اس آواز سے مؤذن صاحب کو کوئی پریشانی تھی؟ جو آپ نے آواز کم کر دی ہے، کیا یہ آواز مسجد تک جا رہی ہے کہ مؤذن صاحب کو اذان دینے میں پریشانی ہو رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ آپ جو ہے آواز کم نہ کریں، بلکہ اذان کے احترام میں ٹی وی بند کر دیں، فی الحال تو بند کر دیں۔ ویسے تو وہ جو چیز دیکھ رہے ہیں اگر فضول یا فحش چیز ہے وہ تو دیکھنی ہی نہیں، لیکن اگر دیکھنی ہی ہے اور وہ جو لہو و لعب کی چیز آپ دیکھ رہے ہیں تو اذان کے احترام میں تو کم از کم اس کو بند کر دیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آواز کم کر دی تو احترام کر لیا، تو یہ تو احترام نہ ہوا۔ تو اذان کے احترام میں آپ آواز کم کر دیں۔ پھر علماء کہتے ہیں جو اذان کا احترام نہ کرے اس کے ایمان کے سلب ہونے کا خدشہ ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو جائے۔ لہٰذا اذان کا احترام کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیں اور اذان کا احترام کریں اور اذان کا جواب دیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اذان کا جواب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کلمات کو دہرا دیا، اذان کا جو عملی جواب ہے وہ بھی دینا واجب ہے۔ یہ جواب دینا تو واجب نہیں ہے، عملی جواب دینا واجب ہے۔ اور عملی جواب کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہ عملی جواب ہے۔ اب ہمیں نماز کی طرف جانا ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اب ہمیں نماز کی طرف جانا ہے۔ تو عملی جواب دینا یہ واجب ہے، اور نماز کے لیے ہمیں جو ہے مؤذن صاحب اللہ کے حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سنا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نماز کے لیے بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ہے دنیا کی کامیابیوں کے چکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے، اس کو میں سمیٹ لوں، اس کو میں سمیٹ لوں، حالانکہ اعلان ہو رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، نماز کامیابی ہے، لیکن اس کامیابی کو چھوڑ کر ہم دوسری کامیابیوں کی طرف جو ہے جا رہے ہوتے ہیں، جو ایک دن ختم ہو جائے گی، جو ایک دن یہیں پر رہ جائے گی اور ہمیں خالی ہاتھ جانا ہوگا۔ لہٰذا نماز کی اہمیت کو سمجھیں، جب اذان ہو تو پھر جو ہے بس نماز کی تیاری ہو۔ ہم جو ہے اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اذان کی اس قدر اہمیت تھی کہ جب اذان کی آواز کسی موچی کے کان میں جاتی اور موچی نے چمڑے میں اگر اپنا سوا ڈالا ہوتا تو وہ دھاگا لگا کر باہر نہیں نکالتا، بلکہ وہیں پر اس کو چھوڑ دیتا۔ درزی نے اگر سوئی ڈالی ہوتی تو وہ وہیں پر چھوڑ دیتا۔ اگر کوئی کپڑا ناپ رہا ہے تو اس کو وہ وہیں پر چھوڑ دیتا کہ چلو جی نماز کی تیاری۔ لیکن اب حال یہ ہو گیا کہ ہمارا شاید
2% طبقہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی 100 میں سے 98 لوگ نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو اذان کی اہمیت کو بھی سمجھیں، عظیم کلمات ہے، اور نماز کی اہمیت کو بھی جانیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کا محافظ بنا دے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں ٹھنڈ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب امتی نماز پڑھتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا